صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے ہجرت حبشہ کا حکم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم اور تکلیف برداشت کرتے رہے، مگر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دیگر تک اس کی نوبت پہنچی اور دیکھا کہ وہ نہایت صبر کے ساتھ مظالم سہنے کے لیے تیار ہیں، مگر اس کلمہ حق اور نوح الہی سے منہ موڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو ان کو آپ کے ذریعے سے وصول ہوا ہے، تو ان حضرات کو اجازت دی کہ ملک حبشہ کی طرف چلے جائیں۔ عطائے نبوت سے 5ویں سال رجب میں 12 مرد اور عورت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھیں۔ نجاشی بادشاہ حبشہ نے ان مہاجرین کا اکرام کیا۔ یہ سب امن و عافیت کے ساتھ وہاں رہنے لگے۔ جب قریش کو اس کی خبر ہوئی تو عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ یہ لوگ مفسد ہیں، ان کو اپنے قلمرو میں ٹھہرنے کی اجازت نہ دو، بلکہ ان کو ہمارے سپرد کرو۔ نجاشی ایک سنجیدہ آدمی تھا۔ اس نے ان کے جواب میں کہا کہ میں یہ کام اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک ان کے مذہب اور خیالات کی تحقیق نہ کروں۔ ان حضرات سے جب نجاشی نے دریافت کیا کہ اپنا مذہب اور اس کی صحیح واقعات بتلائیں، تو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، شاہ، ہم پہلے جاہلیت والے تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور مردار کھاتے تھے، فحش کاری، قطع رحمی اور بدخلقی میں مبتلا تھے۔ ہمارا قوی ضعیف کو کھا جاتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبے سے ہے۔ ہم ان کے حسب نسب اور سچائی، امانت اور عفت کو خوب جانتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اس کی دعوت دی کہ اللہ کو ایک سمجھیں اور اس کے ساتھ کسی کو صحیح و شریک نہ جانیں، اور بت پرستی چھوڑ دیں، سچ بولیں، عزیز و قارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور محرمات سے منع فرمایا، اور خون بہانے اور جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا، اور ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا حکم فرمایا۔ ہم نے جب یہ سنا تو اس پر ایمان لے آئے۔ نجاشی یہ سن کر متاثر ہوا، قریش کے دونوں قاصدوں کو واپس کر دیا اور خود مسلمان ہو گیا۔ مہاجرین تقریباً 3 مہینے وہاں امن و عافیت کے ساتھ قیام کر کے واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مشرف و اسلام ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں کی مردم شماری 40 مرد اور 11 عورتوں سے زائد نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے داخل اسلام ہونے سے مسلمانوں کو ایک قسم کی شوکت حاصل ہوئی، اور لوگ جو دلائل واضح کے ذریعے سے اسلام ظاہر نہ کرتے تھے اب اعلان اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس طرح قبائل عرب میں اسلام پھیلتا اور ترقی کرتا رہا۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی عزت روز بروز ترقی کرتی جا رہی ہے، اور بادشاہ حبشہ نے بھی مسلمانوں کا احترام کیا، تو انہیں اپنا انجام نظر آنے لگا۔ تمام قریش نے یہ طے کیا کہ بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو ہمارے سپرد کر دیں۔ قریش کہنے لگے، ورنہ ہم بنی عبد المطلب اور بنی ہاشم سے قطع تعلق کر لیں گے، مگر بنی عبد المطلب نے اس کو منظور نہ کیا، تو با اتفاق رائے نامہ لکھا گیا کہ بنی عبد المطلب سے بالکل مقاطعہ کیا جائے، رشتے ناطے، نکاح بیاہ، خرید و فروخت سب بند کر دیے جائیں، اور عہد نامہ بیت اللہ کے اندر معلق کر دیا گیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رفقاء اقربا کو مقید کر دیا گیا۔ اس وقت ابو لہب کے سوا تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے تمام افراد بلا امتیاز، مسلم و کافر، سب کے سب ابو طالب کے ساتھ رہے اور اس گھاٹی میں محصور ہو گئے۔ سب طرف سے آمد و رفت ہونے کے راستے بند تھے۔ شدت بھوک سے درختوں کے پتے تک کھانے کی نوبت آئی۔ یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے فرمایا۔ اس مرتبہ ایک بڑے قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، جس کی تعداد 83 مرد اور عورتیں بیان کی جاتی ہیں، اور پھر ان کے ساتھ یمن کے مسلمان بھی مل گئے، جن میں ابو موسیٰ اشعری اور ان کی قوم بھی تھی۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے تقریباً 3 سال انہی مظالم کے ساتھ بسر کی۔ اس کے بعد چند آدمی اس عہد کو توڑنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے محاصرہ اٹھا دینے پر آمادہ ہوئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا کہ اس عہد نامے کو دیمک نے کھا لیا ہے، اور بجز خدا کے نام کے اس میں کوئی حرف نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیان کیا، دیکھا تو ٹھیک اسی طرح نکلا جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ الغرض آپ سے محاصرہ اٹھا لیا۔